بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب حضرات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ایم.اے اسلامیات کے مضمون اسلامی اخلاق و تصوف کا آج ہمارا سبق نمبر 31 ہے، اور آج کے اس سبق کے اندر ہم گفتگو کریں گے برصغیر پاک و ہند کے مشہور صوفیاء میں سے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ پر۔ اور آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے پچھلے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے مندرجہ ذیل باتوں پر گفتگو کی تھی۔ آپ کا نام و نسب، آپ کی ولادت، تعلیم و تربیت، روحانی تربیت، آپ کی تدریسی خدمات، خدمت علم حدیث، آپ کے تلامذہ، آپ کی تصنیفات، اور آخر میں آپ کی وفات کا تذکرہ کیا تھا۔ آج کے اس سبق کے اندر برصغیر پاک و ہند کے مشہور صوفیاء میں سے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ پر گفتگو کریں گے اور مندرجہ ذیل چیزوں کا تذکرہ کریں گے۔ آپ کا نام و نسب، آپ کی ولادت، آپ کی تعلیم و تربیت، روحانی تربیت، آپ کے اساتذہ اور تلامذہ، سفر حج اور زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سیرت و خصائص، اقوال زرعی، اور آخر میں آپ کی وفات کا تذکرہ کریں گے۔ آئیے اب ذرا ان باتوں پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کا نام و نسب۔ آپ کا اصل نام تیفور بن عیسیٰ بن سروسان اور کنیت ابو یزید ہے۔ فارس یعنی ایران کے صوبے بسطام میں پیدا ہوئے۔ بسطامی آپ کے نام کے ساتھ اسی نسبت سے لگایا جاتا ہے۔ آپ کے والد محترم کا شمار بسطام شہر کے جلیل القدر بزرگوں میں ہوتا ہے۔ بات کرتے ہیں آپ کی ولادت پر۔ آپ کی ولادت 136 ہجری میں ایران کے صوبہ خراسان کے شہر بسطام میں ہوئی۔ آپ کے تذکرہ نویسوں نے لکھا ہے کہ آپ مادرزاد ولی اللہ تھے اور بچپن سے ہی روحانیت کی طرف مائل تھے۔ بات کرتے ہیں آپ کی تعلیم و تربیت پر۔ ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے والدین کے زیر سایہ مقامی مکتب میں حاصل کی اور مزید علم حاصل کرنے کے لیے سفر شروع کیا، اور سالہ سال تک علم کی طلب میں مجاہدات اور ریاضات میں مشغول رہے۔ بے شمار مشائخ سے ملاقات ہوئی اور صدہا اولیاء کے فیوز و برکات سے مستفیض ہوئے۔ اور آپ کے بارے میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ ابتدائی تعلیم اپنے گھر کے قریبی مکتب میں حاصل کرتے۔ جب مکتب میں تعلیم حاصل کر رہے تھے تو سورہ لقمان کی اس آیت پر پہنچے، انشکر لی ولوالدیک، یعنی میرا شکر اور ماں باپ کا شکر ادا کرو۔ تو اپنے استاد محترم سے چھٹی لے کر گھر آئے اور والدہ ماجدہ سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شکر کر میرا اور اپنے والدین کا، لیکن میرے لیے 2 گھروں سے نباہ مشکل ہے، لہٰذا یا تو آپ مجھے خدا تعالیٰ سے مانگ لیں تاکہ آپ ہی کا ہو جاؤں، یا پھر مجھے خدا تعالیٰ کو سونپ دیں کہ اس کا ہو جاؤں۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے فرمایا کہ میں نے تجھے اپنا حق بخش دیا اور رائے حق میں چھوڑ دیا۔ یہ سن کر آپ بسطام سے نکلے اور 30 سال تک شام کے جنگلوں، صحراؤں اور بیابانوں میں ریاضت اور مجاہدہ کرتے رہے، اور تقریباً 117 علماء اور مشائخ سے فیوز و برکات حاصل کیے۔ آپ کے سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ کو بچپن سے ہی تصوف کی طرف قلبی لگاؤ تھا۔ غرض آپ نے مختلف شہروں میں کئی شیوخ سے علمی استفادہ کیا اور جملہ علوم میں کمال حاصل کر لیا۔ بات کرتے ہیں آپ کی روحانی تربیت پر۔ سلسلہ بیعت آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سید امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی عنہ سے خلافت کا شرف حاصل کیا۔ بات کرتے ہیں آپ کے ریاضت و مجاہدہ کی۔ آپ بسطام سے نکلے اور 30 سال تک بادیہ شام میں ریاضت اور مجاہدہ کرتے رہے۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ سخت سے سخت مجاہدہ کون سا ہے جو آپ نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کیا؟ فرمایا کہ اس کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس نے عرض کیا آسان سے آسان تکلیف تو بتا دیجئے جو آپ کے نفس نے اٹھائی ہے۔ فرمایا ہاں یہ تو سن لو۔ ایک دفعہ میں نے اپنے نفس کو کسی اطاعت کی طرف بلایا، اس نے میرا کہنا نہیں مانا، اس پر میں نے اسے 1 سال پیاسا رکھا۔ آپ بے شمار مشائخ، صدہا اولیاء اللہ کی فیوز و برکات سے مستفیض ہوئے۔
بات کرتے ہیں آپ کے اساتذہ اور تلامذہ میں۔ تصوف میں ابو یزید کے استاد ابو علی السندی نامی ایک صوفی تھے جو عربی نہیں جانتے تھے، اور آپ کے تلامذہ میں سے حضرت سیدنا ابو موسیٰ رحمہ اللہ تعالی آپ کے شاگرد خاص ہیں۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے سفر حج اور زیارت روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ ایک مرتبہ حج کے لیے روانہ ہوئے تو ہر چند قدم پر جا کر نماز بچھاتے اور 2 رکعت نماز پڑھتے، یہاں تک کہ 12 سال بعد مکہ مکرمہ پہنچے۔ فرماتے تھے کہ یہ دنیا کے بادشاہوں کا دربار نہیں ہے کہ یک بارگی وہاں پہنچ جائیں۔ اس دفعہ حج سے فارغ ہو کر واپس آ گئے اور مدینہ منورہ میں زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حاضر نہیں ہوئے۔ فرمایا کہ زیارت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حج کے تابع بنانا خلاف ادب ہے۔ اگلے سال روضہ مقدسہ کی زیارت کے لیے علیحدہ احرام باندھا۔ اب بات کرتے ہیں آپ کی سیرت اور خصائص پر۔ آپ مادرزاد ولی اللہ تھے۔ آپ کے والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ جب آپ میرے پیٹ میں تھے تو جب کبھی میں مشتبہ لقمہ کھا بیٹھتی تو آپ میرے پیٹ میں تڑپنا شروع کر دیتے۔ جب تک کہ نہ کرتی وہ لقمہ دور نہ ہو جاتا آپ آرام نہیں کرتے تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ بایزید ہمارے درمیان ایسے ہیں جس طرح ملائکہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا مقام و مرتبہ ہے۔ مقام توحید میں تمام بزرگوں کی انتہا آپ کی ابتدا ہے، کیونکہ ابتدائی مقام میں ہی لوگ سرگرداں ہو کر رہ جاتے ہیں۔ جیسے بایزید رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر لوگ 200 سال تک بھی گلشن معرفت میں سرگشتہ رہیں، جب کہیں جا کر ان کو ایک پھول مل سکتا ہے جو مجموعی طور پر ابتدا ہی میں مجھے مل گیا۔ شیخ ابن عربی رحمہ اللہ تعالی آپ کو ابو یزید اکبر کہا کرتے تھے، اور ان کا قول ہے کہ آپ اپنے زمانے کے کتب اور غوث تھے۔ آئیے اب آپ کے چند اقوال زرعی ذکر کرتے ہیں۔ آپ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ خدا شناسی کے بعد میں نے خدا کو اپنے لیے کافی سمجھ لیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خدا سے سوائے خدا کے کچھ طلب نہیں کیا، اور فرمایا کہ مخلوق نے مجموعی طور پر جتنا خدا کو یاد کیا میں نے تنہا یاد کیا، جس کی وجہ سے خدا نے مجھ کو یاد فرمایا اور اپنی معرفت سے مجھ کو حیات نو عطا کر دی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مغرور اس کو کہتے ہیں جو دوسروں کو کم تر تصور کرے، اور مغرور کو کبھی معرفت حاصل نہیں ہوتی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس طرح عبادت کرتے تھے اور اتنے مستغرق رہتے تھے کہ ایک ارادت مند جو 30 سال سے آپ کا خادم تھا وہ بھی سامنے آتا تو آپ پوچھتے کہ تیرا نام کیا؟ ایک مرتبہ اس نے عرض کی کہ آپ میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں، جب بھی میں سامنے آتا ہوں تو آپ نام پوچھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں مذاق نہیں کرتا بلکہ میرے قلب و روح میں اس طرح اللہ تعالیٰ کا نام جاری اور ساری ہے کہ اس کے نام کے سوا مجھے کسی کا نام یاد ہی نہیں رہتا۔ مرتبہ ایک آدمی آپ کی زیارت کے لیے آیا، جب واپس جانے لگا تو کہنے لگا کہ میں نے آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم نے اپنے قیام کے دوران میرا کوئی عمل خلاف سنت دیکھا؟ تو اس شخص نے نفی میں جواب دیا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر اور کیا کرامت چاہتے ہو؟ پر آپ کا ایک قول بھی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر تم کسی شخص میں کرامات دیکھو یہاں تک کہ وہ ہوا میں اڑتا ہے تو اس سے دھوکہ مت کھاؤ جب تک یہ نہ دیکھ لو کہ وہ امر اور نئی حفظ حدود اور آداب شریعت میں کیسا ہے۔ سالک کے بارے میں آپ فرماتے کہ محبت میں سالک کو چاہیے کہ وہ اپنے عمل و نفاق کے بہت کچھ کو کم سمجھے اور محبوب کی جانب سے تھوڑی سی عطا کو زیادہ تصور کرے۔ عارف کامل وہی ہے جو آتش محبت میں جلتا رہے۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھے جہنم میں جھونک دے اور میں صبر کر لوں تب بھی اس کی محبت کا حق ادا نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ مجھ کو پوری کائنات بخش دے تب بھی اس کی رحمت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ مجھ پر اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے قرب کا دروازہ نہیں کھلا جب تک نیند کا دروازہ بند نہ ہوا۔ اسی طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسلام میں شریعت کی پابندی کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ آپ سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے جو کچھ پایا کس طرح پایا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ ظاہر اور باطن میں یکساں رہ کر۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے 30 سال مجاہدے میں گزارے اور اس عرصے میں کسی چیز کو اپنے اوپر ایسا سخت نہ پایا جیسا کہ علم اور اس پر عمل کو۔
طرح فرمایا کہ اگر علماء میں اختلاف نہ ہوتا تو میں کچھ بھی نہ کر سکتا۔ علماء کا اختلاف بھی ایک رحمت ہے بجوز توحید اور تجرید کے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ در حقیقت انسانی طبیعت جہالت کی طرف مائل ہوتی ہے اور بے علم بہت سے کام جہالت کی وجہ سے بلا تکلف کر گزرتا ہے۔ صاحب علم کوئی چیز بے تکلف نہیں کر پاتا۔ شریعت کی راہ پل صراط سے زیادہ باریک اور پرخطر ہے۔ اس طرح آپ نے فرمایا سالک کے لیے ضروری ہے ہر حالت میں ایسی روش پر چلے کہ اگر اعلیٰ مقامات اور رفیع احوال میسر نہ آئیں اور وہ گرے تو دائرہ شریعت میں گرے۔ ہر چیز چھن جائے تو کم از کم شرعی اعمال اس سے نہ چھوٹیں، کیونکہ شریعت کے احکام پر عمل چھوڑ دینا مرید کے لیے سب سے بڑا نقصان ہے۔ اسی طرح آپ فرماتے کہ اہل محبت کے نزدیک خدا کی محبت کے مقابلے میں بہشت کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپ کی صحت حال سے متعلق ایک لطیف نکتہ اور صاحبان حال کے لیے ایک عمدہ دلیل بیان کی جاتی ہے۔ مرتبہ ابو یزید خانہ کعبہ گئے، ایک خالی گھر دیکھا، سوچا میرا حج نہیں ہوا کیونکہ ایسے پتھر تو میں بہت دیکھ چکا ہوں۔ دوسری بار گئے تو گھر بھی دیکھا اور گھر کے مالک کو بھی دیکھا، یہی سوچا کہ میرا حج نہیں ہوا کیونکہ یہ حقیقت توحید کے خلاف ہے۔ تیسری بار پھر گئے، صرف گھر کے مالک کو دیکھا، گھر غائب تھا۔ دل نے آواز دی، اے ابو یزید، اگر اپنے آپ کو نہ دیکھتے تو مشرک نہ ہوتے، چاہے سارے عالم پر تمہاری نظر ہوتی، تم مشرک ہو کیونکہ تمہاری نظر اپنی ذات پر ہے، گو سارے عالم کو نظر انداز کر رکھا ہے۔ ابو یزید فرماتے ہیں میں نے توبہ کی، توبہ سے بھی توبہ کی اور پھر اپنی ذات کو دیکھنے سے بھی توبہ کی۔ آخر میں تذکرہ کرتے ہیں آپ کے وصال کا۔ آپ کے وصال کے بارے میں دو اقوال ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ 15 شعبان 231 ہجری کو بسطام شہر میں آپ کا انتقال ہوا۔ اسی طرح ایک قول یہ بھی ہے کہ 261 ہجری کے اندر آپ کی وفات ہوئی اور آپ نے کوئی مستقل تصنیف نہیں چھوڑی۔ آخر میں ایک مرتبہ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے بایزید رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے مندرجہ ذیل باتوں پر گفتگو کی۔ آپ کا نام و نسب، آپ کی ولادت، تعلیم و تربیت، روحانی تربیت، آپ کے اساتذہ اور تلامذہ، سفر حج اور زیارت روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی سیرت و خصائص، آپ کے چند اقوال زریں اور آخر میں آپ کی وفات کا تذکرہ کیا۔ بہت جلد ہم اپنے اگلے سبق جس کا عنوان ہے دور جدید میں تصوف کی نوعیت، کردار اور ضرورت اصلاح پر گفتگو کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔